چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور مسجد میں مقدمات ڈسکس نہیں ہونے چاہیے، اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر غلط ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں پورے ادب سے، جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں انسانوں کی بستیوں میں، انہوں نے مسجد بنائی ہے اور اس کے مینار اور اس کی تعمیر میں خیال رکھا ہے کہ وہ مسجد نبوی سے ملتی ہو۔ اذان وہی دی ہے جو مسجد نبوی والی تھی، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر لفظ وہی پڑھے ہیں نماز میں جو قرآن میں نہیں ہے، مسجد نبوی نے سکھائی ہیں، تحیات للہ والصلوات، وضو ویسے کیا ہے۔ لیکن یہ جملہ نہ عہد نبوی سے آیا ہے، نہ خلافت راشدہ کا جملہ ہے، نہ مسجد نبوی کا ہے کہ دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ کتاب کا نام میں نے بتایا ہے محسن انسانیت، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، اہل ایمان ہمارے لیے زیادہ پیارے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بریلوی مکتب فکر کے رہنما پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضیاء النبی پڑھ لیں۔ آپ دیوبندی حضرات کے ہاں چلتے ہیں، مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی کتاب پڑھ لیں، آپ شبلی صاحب کی کتاب پڑھ لیں، سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں، پتہ چلے گا کہ مسجد نبوی فکر دنیا ہے۔ وہاں سکھایا جاتا تھا کہ نماز پڑھ کے نکلو تو ایک ظالم ہو دوسرا مظلوم ہو تو لا تعلق نہ رہو، مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں فکر دنیا کی دعوت دے رہی ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، ایسے انصاف بھی سب کے لیے۔ اور جو مسجد نبوی میں تیار کیے گئے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہر صورت میں مسلمان کا ساتھ دینا ہے۔ توجہ سے سنیے، نہ ہم یہ سکھاتے کہ ہر صورت جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ جو عدل کا پیمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، انسانوں پر احسان عظیم کیا۔ مسجد نبوی کی بنیاد پر دنیا کو کنٹرول کیا گیا اور اتنے مقدمات ہیں مسجد نبوی میں ڈسکس ہوئے۔ مسلمان حق پہ تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا، کافر حق پہ تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ فکر دنیا، اگر فکر دنیا کا مطلب آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں یہ ہے کہ پیسہ بنایا جائے، دوسرے کا حق مارا جائے، دوسرے پر ظلم کیا جائے، ہماری بستیوں میں صفائی اور پاکیزگی کی بجائے کچرے کے ڈھیر ہوں، میلے کچیلے مسلمان ہوں، حقوق ادا نہ کیے جائیں، تو اس کے لیے تو تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پہلے ہی ہو رہا۔ اس سے تو روکنا بنتا ہے، جو روکتے ہیں وہ مبارک لوگ ہیں دنیا کے اس تصور سے۔ لیکن کیا قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی ہے کہ جس پر آخرت میں عمل کرنا؟ قرآن سکھا رہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ مسلمانوں پر احسان نہیں ہے، یہ انسانوں پر احسان ہے۔ یاد رکھیے، قرآن یہ نہیں سکھا رہا کہ پڑوسی جماعت اسلامی کا ہو تو اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی دیوبندی ہو بریلوی ہو تب اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں سکھا رہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن سکھا رہا ہے اور زبان مصطفیٰ سکھاتی ہے کہ پڑوسی کافر بھی ہو تو اچھا سلوک کرنا ہے۔ انسانیت کو امن دینے کے لیے یہ نہیں سکھایا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے۔ ہمارے بچے بھی الحمدللہ اپنے ذہن میں یہ شعور اور اپنے سینے میں یہ روشنی رکھتے ہیں کہ یہ واحد دین ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے دنیا کے امن کو یقینی بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل یہ چھوٹی بات ہے، اور ایسا کر دکھایا ہے۔ لفظ انقلاب کمیونزم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سوشلزم کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ انقلاب جب تاتاری آئے تھے اس کے لیے بولا جاتا ہے، کئی جگہ بولا جاتا ہے، لیکن تاریخ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے
اس میں مصطفیٰ کے سامنے کہ ایسا انقلاب کوئی ہے ہی نہیں جس میں انسانوں کا خون بہایا نہیں گیا بلکہ انہیں امن دیا گیا. بہت کم خون بہا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے اپنے نیک اور صالح بندے سید مودودی پر رحمت اللہ علیہ. انہوں نے عجیب اور سمجھ میں آنے والی مثال لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سزائیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں اور یہ جو تھوڑا سا خون بہایا جاتا ہے وہ کیسے ہے کہ جیسے آپ اپنے ادارے یا اپنے گھر کے لیے پودوں کی دیکھ بھال پھول اگانے کے لیے مالی رکھتے ہیں اور مالی بڑی محنت سے پودے لگاتا ہے, پھول آتے ہیں, پودے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب کچھ شاخیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو مالی کینچی لے کر انہیں کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا ہے؟ اور نہ کاٹے تو آپ مالی سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ کاٹے تو پودوں کی گروتھ اور نشو و نما رک جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو دین عطا کیا ہے وہ ہے ہی دنیا کی فکر کہ دنیا کے اندر انسانوں کو انسان بن کر رہنا آ جائے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی حدیث کا پیغام ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی اجنبی اور جلدی سمجھ نہ آنے والی بات ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو نہیں دی. یہ سمجھنا کہ دین عقیدے سے شروع ہوتا ہے, نہیں, انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دین کو عقیدے سے شروع نہیں کیا. آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے اس اسلام کو نماز سے شروع کیا, نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے اپنے پیغام کو داڑھی اور ٹوپی سے شروع کیا, تسبیح سے شروع کیا, برقعے سے شروع کیا, جہاد سے شروع کیا, زکوٰۃ اور روزے سے شروع کیا, حج سے کیا, نہیں کیا. یہاں بیٹھے ہوئے بچے بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ 63 برس ہے. ان 63 سالوں میں 40 سال مہمانان گرامی تقریباً 65% بنتے ہیں. 63 میں سے 40 کی اوس نکالے 65% تقریباً. ہم نے کسی کو عقیدہ نہیں بتایا, نہ نمازیں, نہ داڑھی, نہ تسبیح, نہ ذکر, نہ جہاد, نہ حج, نہ تبلیغ. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال کیا کیا ہے. زبردست احسان کیا ہے, بتایا ہے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے. اور میں آپ سے وہ بات کہنے لگا جو آپ پہلے جانتے ہیں لیکن شاید اس طرح آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ 40 سال گزر جائے نبی علیہ السلام کے, نہ قرآن پڑھیں, نہ اذان دیں, نہ نماز پڑھیں, نہ تبلیغ کریں, نہ قرآن سنائیں. ترتیب تو ٹھیک کرنی چاہیے. پہلے 40 سال آپ کی حیات مبارکہ کا 65% حصہ آپ نے بنوایا ہے کہ صادق کون ہوتا ہے اور امین کون ہوتا ہے. صادق کون ہوتا ہے اور امین کون ہوتا ہے. کیسے منوایا ہے جی؟ مسجد میں اسپیکر کا مائک کھول کے سر لگا کے, یا لوگوں کے جلسے کر کے, کسی امیر کی تقریر کروا کے, یا صحابہ نے آپ کو صادق اور امین کہا؟ صحابہ تو تھے ہی نہیں. مسلمانوں نے کہا وہ بھی نہیں تھے. براہ کرم سیرت کی کتابیں پڑھیں, اس پر توجہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر دنیا کے ذریعے بتایا صداقت اور امانت کیا ہوتی. ہم نے تجارت کی ہے, اور میری تقریر اگر میں سمجھا پا رہا ہوں تو آپ سے یہ حق چھین لیتی ہے اگر میری بات سے آپ اتفاق کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کرے اور آپ اسے کہیں کہ تم تو دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہو. نہیں, ہمیں ایسے تاجر کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کرے, جو اپنے بیٹے کو جج بنانا چاہے
اور آرزو کرے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر جج بنے، انگریزی بھی پڑھے، عربی بھی پڑھے، اردو بھی پڑھے، جج ہو، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انصاف قائم کرے انسانوں میں۔ یہ جو صادق اور امین آپ ہوئے ہیں، آپ نے تجارت کی تھی، اور کس کے ساتھ کی تھی؟ اپنے فرقے اور مسلک کے لوگوں کے ساتھ۔ قرطبہ سٹی میں پلاٹ لے کے، جو ہمارا خیال ہے کہ جماعت اسلامی والوں کے رشتے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے، اور جماعت اسلامی کا کوئی ہمیں مل جائے تو ہم ایک نہیں جفیاں بھی ڈبل کر دیتے ہیں۔ اللہ اس محبت کو قائم رکھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے للناس، سب انسانوں کے لیے۔ آپ نے عقیدے اور دین اسلام کے ہر جز سے پہلے کافروں کے ساتھ تجارت کی ہے، اور آپ کو مصلے پر کھڑے ہو کے دیکھ کے، آپ کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کے، آپ کی تلاوت سن کر، کسی نے عقیدہ سن کر کسی نے نہیں کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ وعدے کی پابندی کرتے تھے، چاہے کافر ہو، آپ سچ بولتے تھے، نفع ہو یا نقصان ہو، آپ امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو۔ یہ 40 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ نعیم صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نشان گلشن کی جستجو میں نسیم خانہ خراب گم ہے، نہ کوئی کمری نہ کوئی بلبل کہ سرو گم ہے گلاب گم ہے۔ تمہارے اس چہرہ کتابی کی روشنی میں کئی شبوں تک کتاب الفت کو دیکھا ہم نے، وفا کا پہلا ہی باب گم ہے۔ انسانوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دنیا پیش کی ہے، بہترین دنیا۔ اگر میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ کو کئی بار کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور بازار میں جاؤ اور جا کے چیک کرو کہ خرید و فروخت ٹھیک ہو رہی ہے، دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا، بددیانتی تو نہیں ہے، وعدے تو نہیں توڑے جا رہے، مال میں نقص تو نہیں ہے۔ آپ خود بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے سارے انسانوں کے سامنے دنیا گزارنے کا، سنوارنے کا، عدل پر، انصاف پر، اخلاقیات پر ماڈل سیٹ کیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ ایک آدمی غلے کا ڈھیر بیچ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، غلہ باہر نکالا، اندر سے گیلا تھا، آپ نے اسے توجہ دلائی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات آئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ نے انصاف کو سب کے لیے عام کیا۔ آپ نے معاشرہ بنا کے دکھایا، جہاں لڑائیاں 20-20 50-50 سال جاری رہتی تھی، ایسا معاشرہ بنا کے دکھایا۔ جب اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، آپ نے فرمایا کہ وہ نظام لے کر آیا ہوں کہ جب وہ غالب ہوگا کلمہ تو حضر موت سے لے کر صنعاء تک، یہ جزیرۃ العرب کے 2 علاقے ہیں، ان میں کافی فاصلہ ہے، حضر موت سے لے کر صنعاء تک ایک عورت رات کی تاریکی میں بہترین لباس اور زیور پہن کر تنہا سفر کرے گی، اور کوئی اس کا راستہ نہیں روکے گا۔ فکر دنیا، انسانوں پر احسان، اور وہ معاشرہ قائم ہوا۔ اسی تو ہم خلافت نہیں کہتے، خلافت نہیں کہتے، ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ راشدہ کا لفظ قرآن سے ہے، رشد سے، اولئک هم الراشدون۔ ایسی خلافت، ایسا نظام حکومت، ایسا معاشرہ، ایسی ریاست جس سے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ وہ زمانہ آیا، حضرت عمر گشت کر رہے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ روشنی کم تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے سارے لباس اور زیور کے ساتھ اپنی سواری پہ تنہا سفر کر رہی ہے۔ آپ نے اس کی سواری کی لگام کو پکڑا، پکڑ کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس نے یہ سمجھا دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ اس نے نہیں کہا کہ میں کون ہوں اور کدھر جا رہے ہوں، اس نے کمال جملہ کہا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا راستہ روکنے والے، یا تو آج عمر مر گیا ہے یا تیرا نام عمر ہے۔ عمر کی زندگی میں جو نظام نافذ کیا گیا ہے اس میں ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ چند باتیں تو منصورہ میں آپ مہمانوں کو بلا کر مضطرب، اداس اور بے چین کرنے کے لیے ہیں، اور تو دور کی بات ہے۔ اب تو آپ اور میں بھی ڈرتے ہیں، ہمارے پولیس افسر بھی ڈرتے ہیں کہ تنہا سفر کریں گے تو پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ مسئلہ دنیا کی ہر آبادی کو درپیش ہے۔ دنیا کی ہر آبادی کو، انسانوں کو مسئلہ درپیش ہے کہ بڑوں کے لیے اور قانون ہے، چھوٹوں کے لیے اور قانون ہے۔ انسانوں کی آبادیوں کا مسئلہ درپیش ہے کہ انسانی جان سستی ہے، انسانی خون سستا ہے۔ اور جن کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا صفائی ایمان میں کیا ہے جی، پوری ہے یا نصف ہے؟ نصف۔ تو نصف بلا کیا ہوتا ہے؟ 100 میں سے 50 نمبر، 100 میں سے 50 نمبر۔ اور ان سے یہ شعور بھی ختم ہو جائے، ایک ایسی روحانیت اور عقیدوں کا ایک ایسا فلسفہ کہ ان کی مسجدوں کے باتھ روم بھی گندے ہوں، جس شہر میں گاڑی داخل ہو، جس بستی میں داخل ہو، پہلے استقبال کچرے کے ڈھیروں سے ہو، ان کی جماعت اسلامی کے دفاتر بھی گندے ہوں، اور ان کے امیر بھی نہ نہاتے ہوں، معاف کیجئے گا، اور کہتے ہوں کہ شیراں دے منہ دھوتے ہی ہوندے نے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور مثالیں سننے کو ملتی ہوں، کوئی انگلینڈ سے آئے، کوئی یورپ سے آئے، کوئی امریکہ سے، کہ صفائی تو بس وہاں ہے۔ فکر دنیا، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کو مل جائے گی، مسجدوں میں کہیں کہیں مل جائے گی۔ وہ بھلا کہاں ملے گی؟ اس باتھ روم میں جس کو مولانا نے تالا لگایا ہوا ہے، وہ وی آئی پی ہے۔ لہذا ساری گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ تمام علماء مل جائیں، تمام مفسرین مل جائیں، حتیٰ کہ صحابہ بھی اگر موجود ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے معروف دعا رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ آپ نے نہیں نا اتفاق کیا، ٹھیک کیا ہے۔ کوئی نہیں کر سکتا جیسے میں نے جان بوجھ کے غلط پڑھا کہ ربنا آتنا فی الآخرہ، آخرت پہلے نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں حسن عطا فرما۔ حسن کا مطلب بہتر نہیں ہوتا، گڈ اچھا نہیں ہوتا، بیٹر نہیں ہوتا، بیسٹ نہیں ہوتا، ایکسیلنٹ ہوتا ہے، جس سے آگے کوئی اچھائی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اے اللہ میں دنیا میں ایسا بنا کہ کافر مسلمانوں کے عروج کے زمانے کی طرح ہماری خوشامدیں کرتے پھریں کہ آپ کہتے ہو تو ہم ادھر حکومت کر لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی یونیورسٹیوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ کچہریوں میں ظلم نہ ہوتا ہو، انسانوں کے لیے ایک ایسا نظام قسط ہو کہ کوئی تھانے میں جائے تو تھانے دار کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ایک ایسا نظام جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر پاکیزگی ہو۔ واللہ قرآن یہی ہے، یہی عہد نبوی ہے، یہی عہد خلافت راشدہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر آخرت کدھر گئی؟ آخرت نتیجہ ہے، آخرت نتیجہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔
یہاں بیج ڈالنا ہے، اور ہر وقت ہم بیج ڈال رہے ہیں اسی دنیا میں، اس کھیت سے باہر نہیں ڈال سکتے، بیج ڈال رہے ہیں، نیکی کا بیج ڈال رہے ہیں اسی کھیتی میں، تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کے پھول اگیں گے۔ اور اگر برائی کا بیج ڈال رہے ہیں تو قرآن مجید نے تو کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آخرت نتیجہ ہے جی۔ آپ نے کشتی تو دیکھی ہوگی، یہ جو کشتی ہے آپ کا سنا ہزارہ موٹر وے بڑا اچھا بنا ہے، اس پہ چلائی جائے گی تو چل جائے گی، سب کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ بھی ٹھیک ٹھاک ہم نے منصورے بھیجے تھے، انہیں ہوا کیا ہے یہاں منصورے کے ناشتوں سے، کشتی لے کر موٹر وے پر چلا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے بھائی یہ تو پانی میں چلتی ہے، سڑک پر نہیں چلتی، کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے ڈوب جاتی۔ جو کام کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے، انسانوں کو وہ دین عطا کیا ہے، دنیا کے اندر کرنا ہے جو کام کرنا ہے، لیکن دنیا کو وہاں داخل نہیں کرنا اندر جہاں اللہ اور اس کا رسول ہے۔ دنیا ویسے گزارنی ہے جیسے اللہ نے چاہا، اس کے رسول نے چاہا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ اگر ایسے دنیا گزارنی ہے تو یہ برادری اور یہ جمہوریت اور یہ بینکنگ اور یہ کچہری اور یہ تجارت ویسے تو ہمیں دنیا گزارنا ہی نہیں دیتی، اب کیا کریں؟ اب وہ کسی غار حرا میں چلے جائے تو آپ کو کوئی ایک حدیث تو لانی پڑے گی نا، یا کسی ایک صحابی کا عمل تو لانا پڑے گا جو یہ کہے کہ غار حرا میں جا کے بیٹھنا سنت ہے۔ کسی فرقے سے لے آئے نا، نبی علیہ السلام کا ایک ایک عمل ہمارے لیے قیمتی ہے، لیکن غار حرا میں جا کر بیٹھنا سنت نہیں ہے۔ وہاں سے نکل کے قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہونا اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرنا، یہ سنت بتائی گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اور مجھے مشکل لگے کہ انسانوں کے سامنے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کو سنوارنے اور اس نے انتظام دینے والے ماڈل کو پیش کرنا ہے، یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ مشکل ہے، رکاوٹیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ رکاوٹیں تو ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن ساتھ کیا کہا ہے کہ تم کوشش کرو گے، رکاوٹیں آئیں گی، تم جانو تمہارا کام جانے، اور اللہ تو تمہیں آخرت میں ملے گا، ادھر وہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس معروف آیت پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم معزز مہمانان گرامی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے ایٹم بم نہ چل جائے، امریکہ حملہ نہ کر دے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، جو کچھ ہو رہا ہے جسے پڑھ کر سن کر ہم پریشان رہتے ہیں، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ظالم ظلم کرے گا، حابیل قابیل کو قتل نہیں کرے گا، قابیل حابیل کو قتل کرے گا، ظلم ہوگا، اس کا خوف ہوگا، جو بھوک ہوگی، قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، معیشت بیٹھ سکتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس میں خسارہ ہو سکتا ہے، وَالْأَنفُسِ، جانیں لی جا سکتی ہیں، حادثات ہو سکتے ہیں، زلزلہ آ سکتا ہے،
کو دوسری قوم ظلم کر سکتی ہے. والثمرات، پھلوں سے معیشت وابستہ ہے، اس میں مندی کا رجحان ہو سکتا ہے. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنے انگ انگ سے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جو انسان ادھر آئیں گے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، امتحان تو ہوگا، لیکن جو امتحان میں اتریں گے یہ آیت بتا رہی ہے کہ کیا انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا. آیت کہہ رہی ہے وبشر الصابرین، جو گھبرائیں گے نہیں، جن کی زبانوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہوگا اور جن کے سینوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ہوگی، جو صبر کی راہ پر چلیں گے. وبشر الصابرین، ان کے لیے خوشخبری ہے. اگر میں بات سمجھانے کے لیے خاص طور پر بچوں کو یہ لفظ بولوں، ان کے لیے پیکج ہے.